بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی کوآرڈینیٹر محمد حسین صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان کو حال ہی میں ایک عہدہ ملا ہے اور امید ہے آگے آپ کا گورنر بھی ان کے ساتھ مل کر آپ علاقے کے معاشرے کے یہ جو بنیادی مسائل ہے اس وقت گندم کا ہے، اچھا آٹے کا ہے، بجلی کا ہے، ان کی طرف آپ توجہ دیں گے اور کام کریں گے. ہم ان کے ساتھ ان کی دکان پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے مجھے یہاں پر ایک دن مجھے آنے کا کہا تھا اور آج میں آپ کی محبت ہے یہ اور یہاں پر آیا ہوں اور آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ کو بہت بہت مبارک سر. بہت شکریہ. اور آپ اپنے اظہار خیال فرمائے. آپ کو ایک اہم عہدہ ملا ہے، ایک اہم عہدہ ہے. آپ آگے کیا لوگوں کی خدمت کریں گے، عوام کی فلاح و بہبود کام کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یوٹیوبر جناب بشارت صاحب کا میں تہ دل مشکور ہوں کہ یہ خاص طور پر انٹرویو لینے کے لیے اس وقت یہاں میرے پاس تشریف لائے اور بہت ہی اچھا یوٹیوبر ہے اور اچھے مطلب یہ ہے کہ ہمارے سکردو کے حوالے سے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اور خاص کر آج کل جو ہمیں جو مین جو بنیادی مسئلہ ہے بجلی کا اور گندم کا، تو اس پہ یہ گاہے بگاہے ہمارے سابق جو منسٹر حضرات ہیں، پولیٹکس ہے، پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان سے یہ انٹرویو لیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. انہوں نے مجھ سے 2 سوالات کیے. اس وقت جو سکردو میں جو بجلی کا جو مسئلہ ہے اور جو گندم کا جو ایشو آ رہا ہے، تو میں یہی کہوں گا بجلی کا اس وقت جو سکردو میں جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے انتہائی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہو گیا. چونکہ یہاں کا جو سینئر منسٹر صاحب ہے ان کو چاہیے تھا 3 مہینے پہلے اس پہ کام شروع کرتے تو آج یہ بحران کم از کم نہیں ہوتا. پچھلے دنوں انجمن تاجران اور انجمن شہریان ان کی آل پارٹی کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کے بعد جا کے یہ جو صوبائی حکومت حرکت میں آئی اور انہوں نے جنریٹر چلانے کا فیصلہ کیا. جنریٹر ہمارے سکردو اور گلگت بلتستان کا مسئلے کا حل نہیں ہے. چلیں کچھ نہ کچھ چلو اس سے ابھی بجلی پیدا ہوگی، جس پہ ہمارے انجمن تاجران کے ساتھ ان کا کل ڈی سی آفس میں میٹنگ ہوا تو اس میں جو طریقہ کار ہے اس پہ انہوں نے واضح کیا. تو بجلی کے حوالے سے بڑے منصوبوں کی ضرورت ہے اور مستقبل میں بھی آنے والے دنوں میں اس کے لیے مل بیٹھ کے تمام پارٹیز اس بجلی کے لیے نئے پروجیکٹس کے لیے کوشش کرنے ہوں گے. رہی دوسری جو انہوں نے سوال کی تھی گندم کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب سعید مہدی شاہ صاحب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا ٹائم لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پچھلے دنوں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جو کٹوتی ہوئی ہے اس کو ہم بحال کرائیں گے. صوبائی گورنمنٹ اور جو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے ان کو تو بنگالہ جانے سے فرصت نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کل کریڈٹ لینے کے ٹائم پہ وزیر اعلیٰ صاحب سب سے پہلے پریس کانفرنس کریں گے کہ بھائی ہم لوگوں نے اس کٹوتی کا جو گندم کٹوتی کو مسئلے کو ہم نے حل کیا. میں یہی کہوں گا 2 ادوار آئے سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب، ان کی حکومت مرکز میں چینج ہوئی، اس وقت کے مسلم لیگ نون کے جو بھی وزیر اعظم آئے انہوں نے گلگت میں ان کا استقبال کیا. سیکنڈ جو گورنمنٹ آئی حفیظ الرحمان صاحب کا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے انہوں نے گلگت میں ان کو ویلکم کیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وزیر اعلیٰ نے اس منتخب جو ابھی جو اسمبلی کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب جب گلگت تشریف لائے تو انہوں نے ویلکم کرنے کے بجائے یہ نل تر چلے گئے. تو افسوس کا مقام ہے جب تک آپ جا کے وفاق سے رابطہ نہیں کریں گے. آپ کو کم از کم پچھلے 2 وزیر اعلیٰ سے سیکھنا چاہیے تھا
کہ انہوں نے وفاق سے رابطہ کر کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں حل کرنے میں کوشش کی، کیونکہ ان کی وفاق میں حکومت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وزیر اعلیٰ نے ان کے اپنے جو وزراء ہیں، پچھلے دنوں میں گلگت میں تھا، ایک وزیر ہے، انہوں نے میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم خود پریشان ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا، اس آپ کی ویڈیو کے ذریعے میں پیغام یہی دینا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ صاحب خدا رہا اپنی نہ سوچیں تو اس عوام کے بارے میں آپ سوچیں اور وفاق سے رابطہ کریں، اور گورنر صاحب کے ساتھ مل کر اس گندم کا ایشو کو حل کرنے میں آپ کو کم از کم وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر کے، امور کشمیر صاحب سے ملاقات کر کے آپ کو اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. باقی رہی ہماری پارٹی کی طرف سے انشاءاللہ العزیز ہمارے گورنر سعید مہدی شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں اور اس مسئلے کے جلد انشاءاللہ حل ممکن، انشاءاللہ اس کا ممکن ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ بشارت بھائی، آپ یہاں تشریف لائے اور چھوٹی سے آپ نے انٹرویو لی. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ٹائم دیا، اور یہ آپ کی محبت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اسی طرح انٹرویو لیتے رہیں گے، بہت شکریہ. آپ سے وقت لیتے رہیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ محمد حسین صاحب کو صحتی، سلامت اور دی دنیا راہ چگنی کاروبار میں ترقی دے دے، اور ان کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے. بہت والسلام. شکریہ. آپ کا شکریہ.